أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا فتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق اللہ العظیم. سورۃ البلد مکی صورت ہے. اس سورت کو سورۃ البلد اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورت کی پہلی آیت کے اندر ہی اللہ پاک نے لفظ بلد بیان فرمایا ہے. بلد کا معنی ہوتا ہے شہر. اللہ کے محبوب نے مکہ کے مشرکوں کو عاد و سمود کا حال سنایا تو مکہ کے مشرکوں نے یہ کہا کہ اللہ کے محبوب اگر آپ سچے ہیں نا تو عاد و سمود والا عذاب ہم پہ نازل ہو. عاد و سمود والا عذاب ہم پہ نازل ہو اور مکہ شہر برباد ہو. اگر آپ سچے ہیں تو کر کے دکھاؤ. یہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی کہ لا اقسم بہذا البلد. الام جو ہے زائد ہے. قسم کھاتا ہوں میں اس شہر مکہ کی. اللہ پاک فرما رہے ہیں جس کو کہہ رہے تھے کہ شہر برباد ہو. قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. محبوب آپ شہر مکہ میں اترے ہوئے ہیں. آپ شہر مکہ میں بستے ہیں. آپ شہر مکہ میں رہتے ہیں. مطلب کیا محبوب یہ مکہ شہر تو پہلے ہی شان والا ہے. آپ کے وجود کی برکت سے اور شان والا ہو گیا. محبوب یہ جو کافر کہتے ہیں نا کہ شہر مکہ برباد ہو. شہر ہو مکہ پھر آپ کا وجود ہو شہر مکے میں پھر شہر مکہ کیسے برباد ہو سکتا ہے؟ شہر مکہ برباد نہیں ہوگا. یہ کافر بے ایمان مشرک یہی برباد ہوں گے اور ہو گئے. اللہ پاک نے کافر مشرک کو بھی برباد کر دیا. اس دور سے لے کے آج تک شہر مکہ کیا ہے؟ آباد ہے. اس دور سے لے کے آج تک شہر مکہ آباد ہے اور شہر مدینہ بھی آباد ہے. مکہ بھی آباد ہے, شہر مدینہ بھی آباد ہے اور قیامت تک یہ آباد رہیں گے کیونکہ مکہ مدینہ کو اللہ پاک نے آباد رکھنا ہے. اللہ. اب کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب جس نے لاہور میں نہ دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. ہاں میرا غلط ہے یہ بات. جس نے مکہ نہیں دیکھا مدینہ اس نے کچھ نہیں دیکھا. اس نے کچھ نہیں دیکھا. فیصل آباد آپ کا شہر ہے, لاہور آپ کا شہر ہے. مکہ مدینہ کس کی شہر ہے؟ اللہ کے نبی کی شہر ہے, رسول اللہ کی شہر ہے. جی کروڑوں فیصلہ آباد لاہور مکہ مدینہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول کے شہر ہے. وہاں اللہ کے رسول کے قدم لگے ہوئے ہیں. جو رحمت والے برکت والے شہر. اللہ ہم سب کو بھائی بار بار مکہ بھی دکھائے اور مدینہ بھی دکھائے. تو ایک تو مطلب یہ ہے وانتا حل بہذا البلد اس آیت کا. دوسرا مطلب یہ ہے وانتا حل بہذا البلد کا کہ مکہ کے مشرک بھی مکے کے اندر نہ کسی سے لڑنا جھگڑنا کسی کو مارنا حتیٰ کہ جانور تک کو مارنا حرام سمجھتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ مکے کے اندر کسی سے لڑائی کرنا جھگڑنا اور کسی کو قتل کرنا اور کسی کو مارنا کسی کی انسلٹ کرنا وہ حرام سمجھتے تھے. لیکن اللہ کے محبوب کے وہ اتنے بے ایمان دشمن تھے, جی اتنے دشمن تھے کہ اللہ کے محبوب کو مکے کے اندر مارنا وہ حلال سمجھتے تھے. اور اللہ کے محبوب کو قتل کرنا بھی حلال سمجھتے تھے. اور اسی لیے انہوں نے ہجرت کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا محاصرہ کیا ہے تاکہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا جائے. تو تیسرا مطلب وانتا حل بہذا البلد کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دور سے لے کے آج تک مکہ میں لڑائی جو ہے یہ حرام ہے.
مکہ میں کیا ہے؟ حرام ہے. تو اللہ بھائی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ محبوب مکہ میں آپ کے لیے لڑائی حلال ہونے والی ہے. تیسرا مطلب یہ وانتا علم بہذا البلد کا کہ محبوب آپ کے لیے مکہ میں لڑائی حلال ہونے والی ہے. فتح مکہ کے وقت اللہ پاک نے اپنے محبوب کی لڑائی کیا کر دیا؟ حلال کر دیا. ورنہ مکہ میں لڑائی حرام ہے پہلے بھی, اللہ کے نبی کے دور میں بھی, اور آج بھی اب تک کہ قیامت تک لڑائی حرام رہے گی مکہ شہر میں. لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ کے لیے مکہ شہر میں لڑائی کو کیا کر دیا گیا؟ حلال کر دیا گیا. فتح مکہ کے وقت اللہ پاک نے اپنے محبوب کی لڑائی کو کیا کیا ہے؟ حلال کیا ہے. فتح مکہ میں کئی کافر مکے میں مارے گئے, قتل ہو گئے, اور بلکہ ایک کافر تھا تو وہ فتح مکہ کے وقت میں بیت اللہ شریف کے خلاف سے چمٹا ہوا تھا, اس کو وہیں قتل کیا گیا. بیت اللہ کے خلاف کے ساتھ چمٹا ہوا تھا, وہیں اس کو قتل کر دیا گیا. تو فتح مکہ کے وقت اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے مکہ میں لڑائی حلال کر دی تھی. فرمایا ووالد وما ولد, قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کی اولاد کی. والد سے مراد آدم علیہ السلام ہے, اور اولاد سے مراد اولاد آدم ہے. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی اور اولاد آدم کی قسم اٹھائی کہ قسم ہے والد کی یعنی آدم علیہ السلام کی, اور قسم اولاد کی یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو تکلیفوں کے لیے پیدا کیا ہے. تکلیفیں اس کے لیے. آپ دیکھیں اب بچہ ماں کے پیٹ پانی لاؤ جائے, بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر ماں دودھ پلاتی ہے, یہ بھی ایک تکلیف والا عمل ہے, بار بار دودھ پلانا. اور پھر بچہ جب دودھ چھوڑتا ہے بچے کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. پھر بچہ دانت توڑتا ہے, کیا ہوتی ہے؟ خوش ہوتا ہے بچہ اس وقت, ہے جی, تکلیف ہوتی ہے. پھر بچہ جب ختنہ ہوتے ہیں بچے کی, ختنے بیٹھتا ہے تو کیا ہوتی ہے بچے کو؟ تکلیف ہوتی ہے. پھر بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو استاد بھی آتا پڑھنے کے لیے, یہ پڑھائی والا عمل, یہ بھی تکلیف والا عمل ہے. پھر استاد کی ڈانٹ ٹپٹ ہے جی, کئی استاد ڈنڈوں کے ساتھ پٹائی کرتے ہیں شاگردوں کی. اللہ. پھر کسی کو بیوی اچھی نہیں ملتی, کسی کو شوہر اچھا نہیں ملتا, یہ بھی کیا ہے؟ تکلیف ہی ہے. پھر سردی گرمی ہے جی, اب گرمی پڑی ہے سردی پڑی ہے, کہتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے سخت سردی میں سخت گرمی میں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے علاوہ لڑائیاں جھگڑے ہے جی, بیماری, گھاٹا پڑ جانا کاروبار میں, سفر کرنا, کوئی ہل چلا رہا ہے, کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہے, کوئی کارخانہ چلا رہا ہے, کوئی مزدوری کر رہا ہے, کوئی کچھ کری, سب کیا ہے؟ تکلیف والے عمل ہیں. پھر بڑھاپا, یہ بھی تکلیف والا عمل ہے. پھر موت, یہ بھی تکلیف ہے. پھر قبر میں عذاب ہے جی, پھر دن کے قبر سے اٹھے گا آدمی سوائے چاند محبوب اللہ کے بندوں کے ننگے ہی ہوں گے سارے. یہ کتنا تکلیف والا عمل ہے. پھر دوڑے جائیں گے اللہ کے حشر کے میدان میں, دوڑنا یہ بھی کیا ہے؟ تکلیف ہے. پھر حشر کے میدان میں تکلیف, پھر میزان ہے جی, پل صراط, یہ سب کیا ہے؟ تکلیف والے عمل ہیں. اب میں نتیجہ نکالنے لگا ہوں میرے بھائیوں. جس خوش نصیب نے دنیا میں خوش ہو کے دل سے قرآن کو قبول کر کے قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیا اور موت تک قرآن پہ عمل کرتا رہا, دن قیامت کے اللہ پاک اس خوش نصیب کو جنت میں ایسی لذتیں, ایسی فرحتیں, ایسی مسرتیں, ایسی خوشیاں نصیب فرمائے گا کہ دنیا کی ساری خوشیاں بھی جنت کی ایک لمحہ خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. تکلیفیں ہیں ساری, لیکن بنو قرآن کے بنو, قرآن کے ساتھ جڑو, اس پہ ایمان لاؤ, اس کو قبول کرو, اس پہ عمل کرو, موت تک عمل کرتے رہو, تو پھر دیکھو اللہ کیسی جنت میں لذتیں, مسرتیں, فرحتیں نصیب فرماتا ہے. ہاں, یہ سب تکلیفوں میں بھول جائے گا انسان. اللہ اکبر. فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پہ کوئی قادر نہیں ہے؟ یہ اس کا خیال ہے, اس کو کوئی قادر نہیں ہے. ایک مکہ کے مشرک ایک تو شرک کرتے تھے, کفر کرتے تھے اور مسلمانوں کو مارتے تھے, اللہ پاک نے فرمایا مکہ کے مشرک کفر کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, مسلمانوں کو مارنے کا کیا خیال ہے؟ ان پہ وہ قادر نہیں ہے, ان پہ قادر ہے. ہاں, ان کی پکڑ ہوگی,
ان کی گرفت ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ ایسے کفر کیا جاتا ہے، ایسے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے۔ اللہ صرف انسان پہ ہی قادر نہیں ہے بلکہ اللہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ ہر شے پہ قادر ہے، بیک وقت قادر ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے یقول اہلکت مالا لبدا، پھر انسان کہتا ہے جی میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا۔ ایک مکہ کے مشرک تھے نا، قرآن کو ختم کرنے کے لیے، نبی آخر الزمان کو ختم کرنے، اسلام مسلمان ختم کرنے کے لیے پیسے لگاتے تھے، ہاں ہزاروں لاکھوں پیسے خرچ کرتے تھے۔ یہ لڑائیاں جو کرتے تھے مسلمانوں کے سے پیسے سے ہی ہوتی تھیں، یہ کیوں جی پیسے سے ہی ہوتی تھیں، یہ پیسے لگاتے تھے لڑائیوں میں، بندے بھیج دیتے، کئی بندے بھیج دیتے، اپنے پیسے دے کے بھیج دیتے تھے۔ اور اب بھی کئی لوگ شرک والے کاموں پہ، بدعت والے کاموں پہ ہزاروں لاکھوں لگا رہے ہیں، وہ بھی لگاتے تھے اسی طرح اسلام کے خلاف، شرک کی ترقی کے لیے، شرک کامیاب ہو، کفر کامیاب ہو، پیسے لگاتے تھے۔ اب بھی لوگ شرک کے لیے، بدعت کے لیے لاکھوں کروڑوں لگا رہے ہیں۔ عید میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ اتنی چلیے، اتنی لائٹیں، ہاں جی یہ ویسی لگ رہی ہیں، پیسے کے ساتھ لگ رہی ہیں۔ پھر 50 من کے کیک، ہاں جی اگر 60 من کا کیک ہے، نماز کوئی نہیں، داڑھی کوئی نہیں، عقیدہ کوئی نہیں، نبی ہو رہا ہے، ہاں جی کیک کاٹ لیے، پتہ نہیں 60 من کے کیک کاٹے جاتے ہیں، ہاں جی یہ چھوٹی 11ویں بڑی 11ویں یہ مفت پاکی جاتی ہے، کیوں جی ہاں اس میں نہیں پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نام کیا ہے 11ویں؟ اللہ کے نام کی تو بس اس کو ثواب پہنچاؤ، پیر کو اسی کو ثواب پہنچانا ضروری ہے، اور اس سے بڑے ولی ہیں ان کو پہنچاؤ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ سب سے بڑی ہے، بڑے ولی ہیں، حکومت سب سے بڑی، زیادہ بڑے ولی، ان کو پہنچاؤ، ان کو کیوں نہیں پہنچاتے؟ حضرت علی، عثمان، نبی کے صحابہ، تابعین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے مرتبے میں بڑے ہیں، ویسے ہی بڑے ہیں، یہ محدث ہیں بہت بڑے، امام نسائی ہے، ترمذی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی پہنچاؤ، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں روز پہنچاؤ، لیکن کس کے نام پہ دو 11ویں؟ اللہ کے نام پہ۔ کون راضی ہو 11ویں سے؟ ہاں اگر شیخ عبد القادر جیلانی مقصد ہے وہ راضی ہو کے کام کر دیا کہ شرک ہے، حرام ہے، لوگوں یاد رکھنا، بچ جاؤ شرک سے۔ 11ویں نہیں دیتے اللہ کے نام پہ، صحابہ کرام 11ویں دیتے تھے، یہ 500 سال بعد پیدا ہوا ہے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے نبی سے، ہے جی تو کوئی 11ویں دیتے تھے، 11ویں 12ویں 2 13ویں ہر روز 2 دیگیں پکاؤ، تھے بھیجو گے دیکھ لیا آگے، لیکن اللہ کے نام پہ کون راضی ہو؟ اللہ راضی۔ ثواب کی کیوں پہنچے؟ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ماں باپ کو پہنچا دو، اس کو کیوں نہیں پہنچاتے؟ ماں باپ کا حق زیادہ ہے، سب سے زیادہ ماں باپ، اس کو ان کو ہی پہنچاؤ، کو دیگ پکا کے 11ویں کی ان کو ہی پہنچا دو ثواب۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی پھر میلے پرس قوالیوں پہ کتنا لوگ خرچ کرتے ہیں، ہاں جی ان پہ خرچ نہیں کرتے لوگ، بڑا بڑا خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر، ہاں جی پھر مکانوں پہ لوگ کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں، شادیوں میں فضول ہی پیسہ لاکھوں، ہاں جی باجے والے لے جاتے ہیں، ٹول والے، اتنے کہ میں ٹول نوں ڈکڑ گیا 2 ٹول بجا رہے، اور میری گل تو سنو، ٹھہرو تو ٹھہر نہیں انے ہوئے، ہاں جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لاڑا کیا کہتے ہیں اس کو، ہے جی وہ کھڑا یہاں، اس کے اوپر بس پیسے ہی پیسے پیسے ہی، وہ پکڑنے مجھے اتنے پیسے پر سارے اس کے اوپر، میں کوئی شرم کرو حیا کرو، لا کے مسجد خیر پیسے کا اللہ پاک ہی کرن رہے، جلا کے مسجد ڈول بجا رہے ہیں، لیکن مدرسے کو پیسہ نہیں دیتے، مسجد کو مولوی صاحب کو پہلے پیسے دے لیا، اگر دیتے ہیں تھوڑے، اور وہ مردہ دلی سے خوش ہو کر نہیں دیتے، پھر کسی نے مسئلہ پوچھا کہ مولوی صاحب حافظ کو پیسے دینے جائز نے؟ جائز ہوا، حافظ کو پیسے دینے جائز ہوا؟ میں کہ نہیں حافظ کو نہیں جائز، باجے والوں کو جائز ہے، پنڈوں کو جائز ہیں، ان کو دو، حافظ کو پیسے دے مسئلہ کو جائز جائز ہے، میں نہیں پنڈا میں وہ جائز نے، براسیاں رہے ہو تو لالے باجے جاؤ ٹکا لے پیسے اتنے جائے، حافظ کو پیسے دینے جائز نہیں ہے۔ اللہ کو فرمایا، کہتا ہے انسان میں نے ڈھیروں مال کیا، پھر فخر کرتا ہے مال خرچ کر کے حرام کاموں پہ۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا گمان کرتا ہے انسان اس کو کوئی نہیں دیکھتا؟ نہیں نہیں، اس کو دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، انسان ہی نہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ بیک وقت دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے،
اجالوں میں بھی دیکھتا ہے، پردوں کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہے۔ جتنے مرضی دروازے بند کر لو، ایک دروازہ کھلا ہے جس سے اللہ کا ہاتھ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کافر و مشرکو، تمہارے کفر شرک کو جو مسلمانوں کو مار رہے دیکھ رہا ہے اللہ پاک۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ یہ آنکھیں نہیں پھر رہا انسان، یہ کہاں سے لے کے آیا ہے؟ یہ میلے میں بنتی ہیں، فیکٹری میں بنتی ہیں، کوئی ان کا بازار لگتا ہے، منڈی لگتی ہے، جسے جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں۔ یہ میڈ ان امریکہ ہے کیوں یا میڈ ان جاپان؟ اللہ پاک ہم نے دی ہے، اوے ہم نہ دیتے دنیا کی پوری طاقت بھی تم کو آنکھیں نہ دے سکتی، پوری دنیا ہی مل گئی، ہم نے دی ہے، یہ ہمارا کرم ہے، یا کھیلیں پھر رہے تھے، ہم نے دی ہے، ہمارے علاوہ کوئی بھی آنکھیں پوری دنیا میں آنکھیں نہ، یہ اللہ کی توحید ہے۔ یہاں آنکھیں کون دیتا ہے؟ وہ ہر شے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، ہر شے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ آنکھیں دی ہیں جنہاں کو دیکھ رہے ہو تم، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو آنکھ اللہ کے رستے میں پہرا دیتی ہے، یا جو آنکھ اللہ سے ڈر کے روتی آنسو بہاتی ہے، جن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے، جو آنکھ ان کو نہیں دیکھتی، ایسی آنکھوں پہ جہنم حرام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ آنکھیں دے نا تو آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھو، اہل اللہ کو دیکھو آنکھوں سے، علماء حق اللہ والے، ان کو دیکھو ان آنکھوں سے، ان کو دیکھنا چیزیں دیکھنا ثواب ہے۔ روضہ رسول اللہ کو دیکھو ان آنکھوں سے، بیت اللہ کو دیکھو، کلام اللہ کو دیکھو، اور اپنے ماں باپ کو دیکھو ان آنکھوں سے، ان چیزوں کو دیکھو جن کو اللہ پاک نے دیکھنے کا حکم دیا کہ ان کو غلط باتوں غلط چیزوں کو نہ دیکھو جن کو دیکھنا حرام ہے۔ اللہ کو فرمایا ہم نے اس کو دو آنکھیں دی ہیں، واللسان، اور زبان بھی ہم نے دی ہے، یہ کہیں سے کسی نے نہیں دی، کسی پیر فقیر گدی نشین نے، یہ کسی نے نہیں دی کسی مولوی، بلکہ زبان بھی ہم نے دی ہے انسان کو، جو گفتگو کرتا ہے زبان کے ساتھ، تقریریں کرتا ہے، زبان اللہ نے دی، اور اس کے ساتھ شرک پک رہا ہے، زبان کے ساتھ کفر پک رہا ہے، اور بدبخت مشرک کفر شرک پک رہا ہے، اپنی زبان لا جو اللہ کی زبان دی ہوئی اس کے ساتھ کفر پک رہا ہے، شرک پک رہا ہے۔ شرم کر، حیا کر، اس کے ساتھ اللہ کی توحید بیان کر، اللہ کا قرآن بیان کر، حق بیان کر، شرک پک رہا ہے اس کے ساتھ، زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ کفر پک رہا ہے، کافر شرک پک رہا ہے، اپنی زبان لے کے اس کے ساتھ کفر پک، اس کے ساتھ شرک پک۔ وشفتین، اور دو ہونٹ دیے، یہ بھی ہم نے دیے ہیں، ہونٹ نہ ہو تو کتنا برا لگتا ہے آدمی۔ اللہ بھائی دانتوں کو جو چھپا رہے ہو نا ہونٹوں سے، ہونٹ بھی ہم نے دیے ہیں، کسی نے نہیں دیے۔ پھر کیا ہوا؟ ہدیناہ النجدین، ہم نے پھر انسان کو دو رستے دکھائے، ایک شر کا رستہ، ایک خیر کا رستہ، جنت کا رستہ، ایک جہنم کا۔ انسان کی اپنی مرضی اختیار ہے، جنت کے رستے پہ چلے اس کی مرضی ہے، جہنم کے رستے پہ چلے اس کی مرضی ہے۔ فلقتحم العقبہ، ابھی انسان گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، گھاٹی دینی گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ دو پہاڑوں کے درمیان جو تنگ سا رستہ ہوتا ہے نا، وہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو گھاٹی کہتے ہیں، اس کو گھاٹی کہتے ہیں۔ دو پہاڑوں کے درمیان کئی ایسے پہاڑ ہوتے ہیں کہ قریب قریب ہوتے ہیں، بالکل رستہ ہوتا ہے ان میں سے، اس میں گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور بھی کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو گھاٹی کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے وہ گھاٹی ہو دیکھ رہی، دینی گھاٹی میں، ابھی وہ گھاٹی کی دینی گھاٹی ہے، دینی گھاٹی میں انسان نہیں داخل ہوا، وہ دینی گھاٹی کیا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ، وہ کیا معلوم آپ کو وہ کیا ہے دینی گھاٹی؟ فک رقبہ، دینی گھاٹی گردن کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد۔ اب غلامی کا دور نہیں ہے، اب مقروض کا قرض تو اتار دینا، یعنی کوئی پریشان ہے پیسے کی وجہ سے، اس کی جگہ پیسے خرچ کر دینا، یہ ہے دینی گھاٹی۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن، جب قحط پڑا ہو یا غلے کی قلت ہے، اس وقت کھانا کھلانا کس کو؟ یتیم ذا مقربہ، یتیم کو جو ایسا رشتہ دار ہے، بھوک کے وقت قحط پڑ گیا، غلے کی کمی ہے، قلت ہے، تو اس وقت یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا، ایک تو یتیم کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا، ایک رشتہ دار ہے یتیم، رشتہ داری کی وجہ سے ثواب ملے گا، دو ثواب ملیں گے۔
او مسکین ذا متربہ، یا کسی مسکین کو کھانا کھلانا جو خاک نشین ہے، یعنی فقر و فاقہ کی وجہ سے مٹی کے ساتھ لگ گیا، مل گیا، اس کو کھانا کھلانا، یہ بھی دینی گھاٹی ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ہاں جی، پھر کیا ہو، وہ مومن بھی ہو، موت تک ایمان پہ پکا رہے، وتواصوا بالصبر، پھر وہ دینی گھاٹیوں میں داخل ہونے والے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کریں کہ بھائی جان پریشانی مصیبت میں کیا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور وتواصوا بالمرحمہ، اور وہ دینی گھاٹیوں میں داخل ہونے والے ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کریں، رحم کی، کہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا چاہیے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگو جو زمین میں ہیں ان پہ رحم کرو، پھر جو آسمان میں ہو تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ پاک آگے نتیجہ نکال رہے ہیں کہ جن میں یہ صفتیں پائی جائیں، پیچھے بیان ہوئی ہیں، یہ جن میں صفتیں پائی جائیں گی، یہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، دن قیامت کے ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا سیدھا کہاں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں جانب والے ہیں، دن قیامت کے ان کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جن کو دن قیامت کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، سیدھا کہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ پھر جہنم میں کیا ہوگا، علیہم نار مؤصدہ، ان پہ آگ ہوگی موندی ہوئی، ان کو آگ میں داخل کر کے اوپر سے آگ کو بند کر دیا جائے گا، ٹکر دے دیا جائے گا اوپر سے۔ یہ قرآن سچا ہے کہ نا بھائی، ہے اس میں ذرا برابر شک، پھر اب جاری کر لو، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے میرے بھائیوں۔ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، دل سے جڑو، شوق و شوق جڑ جاؤ انشاءاللہ، پھر ہر مرحلے میں قرآن ساتھ ہوگا۔ عقیدے پکے کر لو، عقیدے میں گندگی نہ رہے شرک کی، ہاں معمولی بدبو رہے گی نا شرک کی، ہر شے برباد ہو جائے گی۔ عقیدے صاف کر لو، دل صاف کر لو، شرک بت نہ رہے، اللہ کی بغاوت نہ رہے، قرآن کو خوش ہو کے قبول کر لو، قرآن کی ایمان ہونے چاہیے، ہے جی، قرآن کے مطابق عمل کرو، ہے جی، تو کیا عقیدہ ہو کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے کون کرتا ہے، یہ نعرہ لگاتے ہو نا تم، انشاءاللہ دن قیامت یہی نعرہ لگاتے اٹھو گے قبروں سے انشاءاللہ، قرآن پڑھتے اٹھو گے انشاءاللہ، قرآن ساتھ ہوگا۔ اللہ بھائی دن قیامت کی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اور آپ اس شہر مکہ میں اترے ہوئے ہیں، ووالد وما ولد، میں قسم کھاتا ہوں والد کی اور جو اس کی اولاد ہے اس کی قسم کھاتا ہوں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، پیش ہم نے انسان کو مشکلوں میں محنتوں میں پیدا کیا ہے، ایحسب الانسان، کیا گمان کرتا ہے انسان اللہ یقدر علیہ کہ اس میں کوئی قادر نہیں ہے، یقول اہلک، تو کہتا ہے انسان کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا ہے، ایحسب ان لم یرہ، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھتا، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں، ولسانا، اور زبان نہیں دی، وشفتین، اور ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، ہم نے اس انسان کو دو رستے دکھائے، فلقتحم العقبہ، ابھی انسان دینی کاٹی میں داخل نہیں ہو۔ وہ دینی کاٹی کیا ہے، کیا معلوم آپ کو کیا دینی کاٹی، یہ ہے فک رقبہ، کہ گردن آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن، یتیما ذا مقربہ، یتیم کو جو رشتہ دار ہو، او مسکینا، یا مسکین کو ذا متربہ جو خاک نشین ہو، ثم کان من الذین، پھر ہو وہ گھاٹی میں داخل ہونے والا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور پھر گھاٹی میں داخل ہونے والے وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں، وتواصوا بالصبر بالرحم، اور ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کریں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ دائیں جانب والے ہیں، والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، ساتھ ہماری آیات کے، ہم اصحاب المشأمہ، یہی لوگ بائیں جانب والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پہ آگ ہوگی موندی ہوئی۔ جزاکم اللہ واسع۔ ساجد بھائی اسماعیل پڑھ کے
پڑھ دیا آپ ہی پڑھ دیں